بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ کسی اللہ کے بندے نے کچھ لوگوں کو ایک درخت کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس پیڑ کو ہی کاٹ ڈالے گا۔ اس کے بعد یہ بندہ گھر گیا اور وہاں سے ایک کلہاڑا اٹھایا اور اس پیڑ کی طرف چل دیا۔ اللہ کا یہ بندہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے راستے میں ابلیس ملا۔ ابلیس نے انسانی شکل اختیار کی ہوئی تھی اور وہ اس کے سامنے آ گیا۔ ابلیس اس سے کہنے لگا کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ ابلیس کا یہ سوال سن کر اس نے کہا کہ میں اس سامنے کھڑے پیڑ کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس پر ابلیس نے کہا کہ تم یہ فضول کام کیوں کر رہے ہو؟ اس پیڑ سے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ابلیس کی یہ بات سن کر اللہ کے اس بندے کو بے پناہ غصہ آیا اور دونوں لڑنے اور جھگڑنے لگے، ہاتھا پائی پر اتر آئے اور گتھم گتھا ہو گئے۔ اللہ کے اس بندے اور ابلیس کی لڑائی کے نتیجے میں کچھ ہی لمحوں میں ابلیس زمین پر گر گیا۔ اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے ابلیس کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے ہم آپس میں سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس پیڑ کو نہ کاٹو تو اس کے بدلے میں تمہیں روزانہ 2 دینار دیا کروں گا جو تمہیں تمہارے تکیے کے نیچے مل جائیں گے۔ تم ان 2 دیناروں سے اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو اللہ کی مخلوق یعنی کہ غریبوں کی بھی مدد کر سکتے ہو۔ ابلیس کی اس بات پر اللہ کا یہ بندہ راضی ہو گیا اور اس نے پیڑ کو کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور واپس گھر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے اس بندے کو ابلیس کی طرف سے وعدے کے مطابق 2 دینار اس کے تکیے کے نیچے ملتے رہے، لیکن جیسے ہی تیسرا دن آیا تو اس کو یہ 2 دینار نہ ملے۔ اس پر اللہ کے اس بندے نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا انتظار کیا جائے، کیا پتہ آج ابلیس کو تھوڑی دیر ہو جائے۔ لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود بھی اللہ کے اس بندے کو کوئی دینار نہ ملے۔ اس پر اللہ کے اس بندے کو بے پناہ غصہ آیا۔ اس نے پھر سے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ جب اللہ کا یہ بندہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے اس جگہ کے قریب پہنچا تو اسے راستے میں دوبارہ ابلیس ملا، جس نے اسے کہا کہ میں تمہیں یہ پیڑ نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس پر یہ دونوں پھر سے لڑنے اور جھگڑنے لگے اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لیکن اس مرتبہ اس لڑائی کے نتیجے میں ابلیس فتح یاب رہا اور اللہ کا یہ بندہ زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی ابلیس نے اس بندے کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس پیڑ کو کاٹنے کا سوچا بھی تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ ابلیس کی یہ بات سن کر اللہ کا یہ بندہ خوف کے مارے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آج کے بعد اس پیڑ کو کاٹنے کا سوچوں گا بھی نہیں، بس تم میری جان بخش دو۔ لیکن مجھے تم صرف اتنا بتا دو کہ جب اس سے پہلے ہم لڑے تھے تو میں نے تمہیں بہت ہی آسانی سے زیر کر لیا تھا، لیکن اس مرتبہ ایسا کیا ہوا کہ میں تمہارے قریب بھی نہ آ پایا اور تم نے مجھے اتنی آسانی سے ہرا دیا؟ اللہ کے اس بندے کا یہ سوال سن کر ابلیس کہنے لگا کہ جب پہلی مرتبہ تم نے اس پیڑ کو کاٹنے کا ارادہ کیا تھا تو وہ تم نے خلوص دل کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اس میں تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی ذاتی لالچ شامل نہ تھی، اور جو لوگ بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے میں بے بس ہو جاتا ہوں اور ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کے بجائے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بندے کا مقابلہ کرتا ہوں اور اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ لہٰذا اس مرتبہ جب تم نے اس پیڑ کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو وہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ جو میں نے تمہیں 2 دینار دینا بند کر دیے اس کے غصے کے نتیجے میں کیا، اور اس کام میں اللہ کی رضا کے بجائے تمہارا ذاتی فائدہ اور تمہاری ذاتی لالچ شامل تھی۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے تمہیں انتہائی آسانی کے ساتھ شکست دے دی اور میں جیت گیا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی اور آپ کو اللہ کے اور بھی قریب کر دے گی۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک بہت ہی آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں جو بھی نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں کسی قسم کے ذاتی مفاد کے بجائے خصوصاً اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا نصیب فرمائے، آمین۔